السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد عاصم اور آپ دیکھ رہے ہیں محمد عاصم ٹی وی۔ تمام نئے دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش ہے کہ محمد عاصم ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں انفارمیٹو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ دوستو، دبئی یو اے ای کا سب سے بڑا شہر جہاں تقریباً 200 ملکوں کے لوگ رہتے ہیں۔ آج سے 20 سال پہلے اس جگہ پر صحرا ہوا کرتا تھا، لیکن پھر 20 سالوں میں ایسا کیا ہوا کہ 200 ملکوں کے لوگ دبئی آ کر رہنے پر مجبور ہو گئے۔ آج یہ دنیا کا تیسرا موسٹ ٹریولڈ سٹی بن چکا ہے۔ اس کا سارا کریڈٹ جاتا ہے ایک ایسے جینیس انسان کو جنہوں نے دبئی کی اکانومی کو تیل سے ٹورزم بیسڈ اکانومی بنا دیا۔ یعنی آج دبئی تیل پر نہیں چل رہا، دبئی کی کمائی کا صرف 5% حصہ تیل سے آتا ہے۔ یہ انسان ہے شیخ محمد بن راشد المکتوم۔ اب شیخ محمد بن راشد المکتوم نے ایسا کیا کیا کہ 20 سال پہلے ایک صحرا آج دنیا کے 200 ملکوں کے لوگوں کا گھر بن چکا ہے۔ دوستو، سب سے پہلے تو انہوں نے دبئی میں ایسے اسٹرکچرز کھڑے کرنا شروع کر دیے جو دنیا بھر سے لوگوں کی توجہ کا باعث بن گئے اور ابھی بھی بن رہے ہیں۔ چاہے وہ پھر دنیا کا واحد 7 اسٹار ہوٹل برج العرب ہو، یا پھر دنیا کا سب سے بڑا شاپنگ مال دبئی مال ہو، چاہے وہ دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ 160 منزلہ برج خلیفہ ہو، یا پھر مین میڈ آئلینڈ یعنی مصنوعی جزیرہ پام جمیرہ ہو۔ یہی نہیں بلکہ دنیا کا سب سے بڑا فلاور گارڈن جس کا نام دبئی میریکل گارڈن ہے، وہ بھی دبئی میں ہے۔ یہاں 6 کروڑ پھول موجود ہیں۔ دنیا کا سب سے اونچا 5 اسٹار ہوٹل JW میریٹ بھی دبئی میں ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی سونے کی مارکیٹ گولڈ سوق بھی دبئی میں موجود ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا انڈور تھیم پارک IMG ورلڈز آف ایڈونچر بھی دبئی میں ہے۔ یہاں تک کہ شیخ محمد بن راشد المکتوم نے ایک دفعہ ڈزنی لینڈ سے رابطہ کیا تھا تاکہ دبئی میں ڈزنی لینڈ بھی کھولا جا سکے۔ حیران کن طور پر ڈزنی لینڈ نے دبئی میں اپنا تھیم پارک کھولنے سے انکار کر دیا تھا، لیکن شیخ محمد بن راشد نے ڈزنی لینڈ کا انتظار ہی نہیں کیا اور دبئی میں دنیا کا سب سے بڑا تھیم پارک کھولنے کا فیصلہ کر لیا جس کا نام دبئی لینڈ ہوگا۔ یہ ڈزنی لینڈ سے بھی 2.5 گنا بڑا ہوگا۔ دوستو، کبھی دبئی میں برج العرب پر انتہائی اونچائی پر ٹینس کھیلی جا رہی ہوتی ہے اور کبھی پانی کے نیچے۔ یہاں سونا نکالنے والی ATM مشینز بھی موجود ہیں۔ اب ان سب چیزوں کو دنیا اگنور نہیں کر سکتی تھی۔ یہ ایسی اٹریکشنز ہیں جو لوگوں کو دبئی کی طرف کھینچ کر لاتی رہی۔ پھر شیخ محمد بن راشد المکتوم نے دبئی کو ٹیکس فری سٹی بنا دیا، یعنی دبئی میں آپ کو اپنی کمائی پر ٹیکس ادا نہیں کرنا پڑتا۔ اس سے ہوا یہ کہ دنیا بھر سے بزنس مین اور نوکری پیشہ لوگ دبئی آ کر رہنے میں انٹرسٹڈ ہونا شروع ہو گئے۔ دوستو، شیخ محمد بن راشد المکتوم کتنی دور کی سوچتے ہیں وہ آپ پام جمیرہ کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ مصنوعی جزیرہ اگر ایک گول سا جزیرہ بنتا تو وہاں کچھ گھر ہی سمندر کے سامنے بن سکتے اور باقی گھر اتنے مہنگے نہ بکتے، لیکن انہوں نے اس جزیرے کو ایک پام ٹری کی شکل اس لیے دی تاکہ ہر گھر کا رخ سمندر کے سامنے ہو جائے اور ہر گھر انتہائی مہنگا بکے۔ دنیا بھر سے لوگوں کا دبئی میں آ کر رہنے کی ایک اور وجہ یہاں کرائم ریٹ کا انتہائی کم ہونا ہے۔ دبئی دنیا کے محفوظ ترین مقامات میں سے ایک ہے اور اس کی وجہ یہاں کے سخت قانون ہے۔ اب تو دبئی میں آپ کی گاڑی بھی گندی نہیں رہ سکتی۔ اگر آپ کی گاڑی گندی پائی گئی تو آپ کو 500 درہم کا فائن کیا جائے گا۔ اگر آپ نے گاڑی 15 دنوں میں صاف نہ کی تو آپ کی گاڑی کو قبضے میں لے لیا جائے گا اور اس کے بعد آپ کی گاڑی کو حکومت کی طرف سے بیچا بھی جا سکتا ہے۔ جب صرف گاڑی گندا ہونے پر قانون اتنا سخت ہو تو لوگ جرم کرتے ہوئے 100 بار سوچتے ہیں۔ دوستو، دبئی میں اب ایسی چیزیں ہونی جا رہی ہیں جن کو سن کر ایسا لگتا ہے کہ باقی دنیا دبئی سے بہت پیچھے رہ جائے گی۔ شیخ محمد راشد المکتوم نے دبئی میں دبئی 10X لانچ کیا تھا، جس کا مطلب تھا کہ دبئی کو دنیا کے باقی شہروں سے 10 سال آگے لے جانا ہے، اور ایسا ہو بھی رہا ہے۔ سب سے پہلے دبئی کے اس پیسنجر ڈرون کو دیکھیے۔ یہ ایک فلائنگ ٹیکسی ہے جس کا کوئی پائلٹ نہیں ہے۔ سمپلی آپ اپنے موبائل پر ایک اپلیکیشن کے ذریعے اس کو بک کرائیں، جیسے ہم اوبر یا کریم بک کرواتے ہیں، اور یہ فلائنگ ٹیکسی جس کو وولو کاپٹر کہتے ہیں آپ کو اڑا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائے گی۔ یہ وولو کاپٹر دبئی میں اگلے 5 سال میں لانچ ہو جائے گا۔ دبئی اب ایک ہائپر لوپ ٹرین بھی لانچ کر رہا ہے۔ یہ ٹرین ایک ویکیوم ٹیوب میں چلے گی اور صرف 12 منٹس میں 745 مائلز پر آور کی سپیڈ سے 10,000 مسافروں کو دبئی سے ابوظہبی لے جائے گی۔ اس کے علاوہ دبئی میں ڈرائیور لیس گاڑیوں پر بھی کام کیا جا رہا ہے
और इनका इरादा है कि 2025 तक दुबई में 25% गाड़ियां ड्राइवर्स के बगैर चलाई जाएंगी। इनमें ड्राइवरलेस टैक्सीज भी होंगी। अगर आप मोनोकॉप्टर पर उड़कर जाना नहीं चाहते तो फिर आप एक सड़क पर चलने वाली टैक्सी भी मंगवा सकते हैं। इस टैक्सी का भी कोई ड्राइवर नहीं होगा और इसमें 30 लोग इकट्ठे सफर कर सकेंगे। दोस्तों, इसके अलावा दुबई अब स्मार्ट पुलिस स्टेशन भी लॉन्च कर चुका है, जहां पुलिस मौजूद ही नहीं होती। आप इन स्मार्ट पुलिस स्टेशन में जाएं और अपनी कंप्लेंट मशीन के जरिए दर्ज करा दें। यहाँ आप ऑनलाइन पुलिस से बात भी कर सकते हैं, जो 6 जबानों में आपसे बात करती है। दुबई में दुबई के अनाथ प्रोजेक्ट का इफ्तिताह भी किया जा चुका है। ये एक 3 किलोमीटर लंबी मसनूई नहर बनाई गई है, जिसके इर्द गिर्द 450 रेस्टोरेंट्स, लग्जरी घर और चलने के लिए पार्क्स बनाए जाएंगे। नहर के अंदर भी 200 तैरते हुए यानी फ्लोटिंग घर और इसके अलावा तैरते हुए रेस्टोरेंट्स भी बनाए जाएंगे। दोस्तों, बात यहाँ भी खत्म नहीं होती। दुबई अब एक टेम्परेचर कंट्रोल्ड सिटी लॉन्च कर रहा है। ये दरअसल एक मॉल होगा जो दुनिया के कई बड़े शहरों से 3 गुना बड़ा होगा। इस शहरनुमा मॉल में 100 होटल्स और कॉम्प्लेक्सेस होंगे। इस शहर में सड़कें, ऊंची बिल्डिंग्स और ऐसी सब चीजें मौजूद होंगी कि ये पूरा शहर एयर कंडीशनड होगा, यानी सड़कें, पार्क्स, इमारतें सब एयर कंडीशनड होंगी। दोस्तों, दुबई दुनिया से कितना आगे सोच रहा है वो आपको इन बातों को जानकर शायद अंदाजा हो रहा होगा। सोचने वाली बात ये भी है कि हमसे थोड़ा सा दूर क्या कुछ हो रहा है और हम अभी तक उन्हीं मसलों में उलझे हुए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस चैनल की वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाया करें। अपना बहुत ख्याल रखें।